وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. سامعین کرام، آج 29 شعبان ہے. رمضان المبارک کا ہلال طلوع ہونے جا رہا ہے. ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آج کی اس مجلس میں رمضان کی عظمتیں اور برکتیں بیان کی جائیں تاکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم اس کی عظمت و احترام کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان المبارک کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. اس کی صفت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت دینے والی ایسی دوسری آسمانی کتابوں میں سے یہ بھی ایک عظیم ہدایت دینے والی واضح کتاب ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. لہٰذا جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں کا شمار کر لینا چاہیے. یعنی ایسے معذور و مجبور انسان کے لیے نقد روزہ رکھنے کے بجائے بیماری اور سفر کا عذر دور ہونے کے بعد غیر رمضان میں روزہ رکھ لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے، تم کو تکلیف اور دشواری میں ڈالنا اسے منظور نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم لوگ اس گنتی کو مکمل کر لو اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرو اس بات پر کہ تم کو طریقہ بتلا دیا اور تم لوگ شکر ادا کیا کرو. سامعین کرام، اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک اور قرآن مجید کے درمیان خاص تعلق ہے. اسی لیے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل کرنے کے لیے رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کو منتخب فرمایا گیا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس مہینے کی خاص عبادت روزہ ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی نصیب ہوتی ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی سعادت حاصل ہوتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ روزے کا حکم لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے، مشقت میں ڈالنے کے لیے دیا گیا ہے. اس لیے آگے فرمایا اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس پر سر دست روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، نقد روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ رمضان کے بعد جب سہولت ہو اس فرض کو ادا کر لے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد لوگوں کو تنگی میں اور تکلیف میں ڈالنا نہیں بلکہ سہولتیں پیدا کرنا ہے. خلاصہ یہ کہ جب اللہ کی طرف سے بندوں کے ساتھ سہولت کا معاملہ ہے، شفقت کا معاملہ ہے، تو بجا طور پر بندوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی تعظیم بجا لائیں اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری میں کوئی کمی نہ کریں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: اے لوگو، ایک عظیم اور برکت والا مہینہ تمہارے سامنے آنے والا ہے. ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے.
یعنی اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض اور راتوں کی عبادت نفل قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرنا چاہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے دوسرے مہینوں میں فرض عمل کرے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اس مہینے میں۔ اور جو شخص کوئی فرض بجا لائے، کوئی فرض عمل کرے رمضان میں، وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرے، یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ کھلوائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی اسی کے بقدر اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتا کہ وہ دوسروں کو باقاعدہ افطار کرائے، روزہ کھلوائے اور اس کا ثواب حاصل کرے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسا جواب دیا جس سے ان کی مایوسی خوشیوں میں بدل گئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ انعام، یہ اجر و ثواب ہر اس شخص کو دیتا ہے جو کسی بھی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور، یہاں تک کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے۔ البتہ جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس سے کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرا عشرہ، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام کے بوجھ کو ہلکا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرنا، دوسری چیز ہے استغفار، تیسری چیز ہے جنت کی طلب، چوتھی چیز ہے جہنم سے پناہ طلب کرنا۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ عظیم بیان رمضان کی قدر و قیمت سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے بار بار پڑھیں یا بار بار سنیں اور اس کے مطابق اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کر کے رمضان کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد تمام مسلمانوں سے ایک گزارش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ موجودہ وبائی مرض کے اس دور میں عام انسانوں کو اس خطرناک بیماری سے بچانے کے لیے احتیاطی طور پر حکومت کی طرف سے گھروں سے باہر نکلنے اور ایک جگہ جمع ہونے پر سخت پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس پر عمل کرنا ہی عقل مندی کا تقاضا ہے اور عوام کا اخلاقی و ایمانی فریضہ بھی ہے۔ صرف ہمارے ملک کے علماء نے نہیں بلکہ پوری دنیا کے علماء کرام نے اس پر اتفاق کرتے ہوئے مسجدوں میں نماز ادا کرنے کے بجائے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں نماز ادا کریں۔ لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا جاتا رہا، خصوصاً جمعہ کے موقع پر، کہ بہت سارے مسلمان مسجدوں کے پاس جمع ہو جا رہے تھے
اور مؤذن صاحب سے مسجد کھلوانے پر اصرار کر رہے تھے۔ اب جبکہ نیکیوں کا موسم بہار رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے، پتہ نہیں کہ اس میں تراویح اور جمعہ کے موقع پر نادان مسلمان کیا کچھ جوش جذبہ دکھائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ضد اور نادانی مسلمانوں کو بدنام کرنے والی اور بہت تکلیف میں ڈالنے والی ہے۔ دانش مندوں کا یہ اندازہ ہے کہ کچھ سماجی دشمن عناصر اس بات کے انتظار میں ہیں کہ رمضان شروع ہو اور مسلمان تراویح کے لیے، افطار کے لیے مسجد کا رخ کریں اور دوڑ دھوپ کریں، تو پھر مسلمانوں کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے کرونا معاملے میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کے لیے ان کو مجرم قرار دے دیا جائے، اور پھر میڈیا کے ذریعے یہ بات پھیلانا شروع کر دی جائے کہ مسلمان لوگ تراویح کی نماز کے لیے، افطار کے لیے مسجدوں میں اکٹھا ہوئے، اس لیے کرونا کے مریضوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ پھر اس کا بہانہ بنا کر لاک ڈاؤن کی مدت میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور پھر میڈیا کے ذریعے غیر مسلموں کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی جائے گی کہ مسلمان لوگ قانون کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کرونا کے مریضوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ذمہ دار حضرات کو اور علماء کرام کو سمجھنا چاہیے کہ معاملہ اس وقت انتہائی نازک معاملہ ہے اور سنگین معاملہ ہے۔ حضرات علماء کرام اور مسجدوں کے ذمہ دار حضرات اگر نمازوں کے وقت سے پہلے مسجدوں کے پاس پہنچ جائیں اور وہاں پہنچے ہوئے مسلمانوں کو تنبیہ کریں اور تاکید کریں کہ وہ اب تک غیر رمضان میں جس طرح مسجدوں کا رخ کرنے کے بجائے حکومت کے قانون کا احترام کرتے ہوئے، وقت کی نزاکت اور سنگینی کا خیال کرتے ہوئے گھروں میں ہی نماز ادا کر رہے تھے، رمضان کے معمولات بھی گھروں میں ہی انجام دیں، تو یہ معاملہ بڑی آسانی سے کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ امید ہے کہ مسلمان اپنے فائدے، اپنے سماج کے فائدے اور اپنے ملک کے فائدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے رمضان میں بھی لاک ڈاؤن کی پابندی پر عمل کریں گے اور گھروں میں رہتے ہوئے ہی رمضان کے معمولات پورے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔